اس لیے آج ہم خالی ہیں حضرت، اس لیے آج ہم خالی ہیں، کروانے والے بھی خالی ہیں، کرنے والے بھی خالی ہیں۔ پتر بندہ ان کی محفل کرائے خالی رہ جائے، مجھے تو نہیں بات سمجھ آ رہی ہے۔ یہ لاہور میں ایک بزرگ ہوئے ہیں حضور پیر سید نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ، ٹھیک ہے جی، یہ بھائی مرضی ہوتی ہے مالک کی، جسے چاہے عزتیں دے دے، جسے چاہے گمنام رکھے، جسے چاہے جنید بغدادی بنا دے، جسے چاہے بہلول دانا بنا دے، اس میں اپنا نہیں اختیار ہوتا کسی کا۔ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، جسے چاہے ہوش میں لائے تو، جسے چاہے مست پھرائے تو ہی ہوش دے، تو ہی بے خودی، تیری شان جل جلالہ حضرت۔ یہ اپنا اختیار نہیں ہوتا، جس کو چاہے حضرت جی۔ پھر اسی طرح بزرگ ہیں، کچھ معروف ہوتے ہیں، کچھ گمنام رہ جاتے ہیں، کچھ ایسے بزرگ ہیں جن کی تصانیف کو بھی شہرت ملتی ہے، کچھ کی کتابیں بھی صرف ان کے مریدوں تک محدود رہ جاتی ہیں۔ حضرت کی کتاب بھی ان کے مریدوں تک کی رہی، جو حضرت نے اپنے مشاہدات یا ان پہ جو کچھ وارد ہوا۔ میں ایک دفعہ تقریر کرنے گیا تو ان کے صاحبزادہ صاحب نے مجھے کتاب دی، تو میں نے وہ بس بیٹھ کے نا سیٹ پہ وہ جو پڑھ سکا بس میں نے وہی پڑھا، وہ کتاب مجھ سے کھو گئی۔ یہ سنو ذرا کس طرح کرم ہوتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی کرنے والا ہو آگے سے۔ اس میں حضرت شاہ جی نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے محلے کے جو نائی تھے نا، وہ اب لوگوں کی حجامت وغیرہ بنانا چھوڑ چکے تھے، وہ صرف باہر بیٹھ کے نا اپنی دکان کے کرسی رکھ کے تو ہر وقت روتے رہتے تھے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے جب ان کو دیکھا روتے ہی دیکھا، کہتے ایک دن مجھ سے نہیں رہا گیا، میں کھڑا ہوا اور میں نے پوچھا، میں نے کہا بابا جی کیوں روتے رہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں شاہ جی بڑا شوق تھا حج کا، فرض نہیں تھا، شوق تھا۔ کہتے ہیں سے جمع کیے، حج کے لیے گیا، کہتے ہیں حاجی ہو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کہتے ہیں حج کر لیا، پھر مدینہ حاضری تھی۔ کہتے ہیں میں حضور نبی علیہ السلام کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہو کے نا درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا تھا، کچھ ایسی بے خودی سی طاری ہوئی، کچھ ایسی کیفیت بنی کہ میرا جی چاہا کہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے روضہ پاک کی سنہری جالیوں کو نا ہاتھ لگاؤں۔ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے شرطہ اتنا موٹا ڈنڈا لے کے کھڑا، کہتے ہیں لیکن بے خودی تھی نا، کہتے ہیں میں نے جا کے نا آگے جھاڑ کے حضور کی جالیوں کو چھو لیا۔ کہتے ہیں وہ شرطہ غیظ اور غضب کی آگ میں جل گیا، اس نے میری عمر کا بھی لحاظ نہیں رکھا اور میرے ہاتھ پہ اتنی شدت سے ڈنڈا مارا، اس ڈنڈے کی ضرب اتنی شدید تھی کہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکا، میرا دل گھبرایا، ایک چکر سا آیا، آنکھیں بند ہوئی، میں زمین پہ گر گیا۔ لیکن کہتے جیسے آنکھیں بند ہوئیں اور زمین پہ گرا نا، یہ دو بند ہوئیں اندر کی کھل گئی، تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرا جو سر ہے وہ حضور نبی علیہ السلام کی مبارک گود میں ہے، اور جس ہاتھ پہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے نا وہ ہاتھ حضور نبی علیہ السلام کے دست رحمت میں ہے، اور جس جگہ اس نے ڈنڈا مارا ہے نا اس کے اوپر حضور اپنا دست رحمت رکھ کے کہہ رہے ہیں بابا جی دل نہ چھوٹا کرو، محبوب تک آن لی ڈنڈے دے پھر کھانے پیندے نے۔ پتر وہ تو کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں، وہ تو کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے، لیکن شرط یہ ہے کسی نے کھایا ان کے لیے ہو، شرط یہ ہے کہ پتر کسی نے کھایا ان کے لیے، وہ تو ڈنڈا نہیں رکھتے کسی کا، وہ تو اتنے کریم ہیں، وہ تو رعوف ہیں، وہ تو رحیم ہیں۔ اس لیے پتر بدلو اپنے معاملات کو، اپنا اپنا چیک کرو سارے معاملات، وہی جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا اس پہ واپس آؤ، ادب لاؤ، یہ شوخیاں موخیاں نکالو باہر ساری، ادب لاؤ، سادگی لاؤ، اخلاص لاؤ، پھر چلو نا یہ آ گیا حضرت سیدنا جنید بغدادی۔ باتیں بڑی سادی ہیں لیکن باتیں کہہ رہی کو عمل بھی تو کرے نا، باتیں بہت سادی ہیں پتر، کوئی ٹیڑھی میڑھی کھیر نہیں ہے، سادی باتیں ہیں، صرف منتظر ہیں کوئی عمل کرنے والا مل جائے، عمل نہیں کوئی بھی، چسکے لگ رہے ہیں، شوخیاں ہو رہی ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ، کوئی مشکل نہیں ہے، بڑا آسان دین ہے، کوئی بات نہیں چھپائی گئی، کوئی بات نہیں لکائی گئی، کھول کھول کے سارا کچھ بیان کیا گیا ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ۔ جب حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضور کی نعت لکھی نا تو پھر آپ کی بارگاہ میں استغاثہ اس طرح پیش کرتے ہیں، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب۔ حضرت ہے کیا مقام ہوگا جنید کا، حضرت کوئی روز مائیں جنید پیدا کرتی ہیں، کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے جمدے جنید جنہ دا نا۔ حضرت ہے مائیں روز نہیں جنید پیدا کرتی ہیں۔ ایک دن کسی شخص نے آپ سے سوال کیا حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ کیونکہ پتر اخلاص بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اگر اخلاص نہیں تو آپ کا اٹھنے والا ہر قدم پیچھے جا رہا ہے، آگے نہیں آئے گا۔
یہ میرے لیے نا اکثر باتیں ہوتی ہیں یہ 2.5 سال پتر 2.5 سال نہیں پیچھے بڑے سال نہیں پیچھے بڑے سال ہیں سوئی دے نکے چکڑے اگلے نے پڑھ کے یہ کیمرہ لگا ہے نا جب قبلہ رضا ثاقب مصطفی صاحب پیر اجمل صاحب کے کلپ وغیرہ چڑھنے شروع ہوئے تو اللہ کا شکر ہے تب بھی سیالکوٹ کا دوسرا بڑا جمعہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی سیالکوٹ کا دوسرا بڑا جمعہ اللہ نے عطا کیا. مجھے بچے کہنے لگے حضرت صاحب کیمرہ لائیے تو کلپ اسی بھی چاڑیے کریے. ہم بھائی طریقت والے ہیں ہم پیر و مرشد کے بغیر نہیں چلتے. میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے عرض کی حضرت بچے کہہ رہے ہیں کہ کیمرہ لا کے تو کلپ چاڑیے. انہوں فرمان لگے بابا جی بچے ہی کہہ رہے ہیں کہ اپنا بھی دل کرتا ہے. میں جناب اپنا بھی کرتا ہے. فرمان لگے دن اپنا ہی نہ کرے گا پھر اس دن چاڑ دئیے. کتنے سال پتر میں اپنے دل نہ لڑے ہوں. پھر ایک دن میں جا کے عرض کی تھی میں حضور میرا دل نہیں کرتا. فرمان لگے چاڑو. پھر ہر کلپ آسمان تک یاد رہے. اخلاص میں نہیں کہتا کہ مجھے کوئی 100% اخلاص میسر آ گیا نہیں. بند رہنے دیجیے اس کو. کوئی میں نہیں کو کہتا کہ نہیں لیکن کوشش کی تھوڑی سی تو اللہ نے نواز دیا. کسی نے آپ سے سوال کیا حضرت اخلاص کہاں سے سیکھا؟ آپ نے نہیں کہا کہ اس یونیورسٹی سے سیکھا وہاں سے سیکھا. فرماتے میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا. عرض کی حضور نائی سے؟ فرمایا ہاں. عرض کی حضور وہ کس طرح؟ آپ فرماتے فقر کا دور تھا اور میرے پاس بال کٹوانے کے پیسے بھی نہیں تھے. کہتے ہیں بال بہت زیادہ بڑے ہوئے تھے. کہتے ہیں میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا تو آپ نے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ. کہتے پیسے تو تھے نہیں. کہتے میں نائی کی دکان پہ چلا گیا باہر جا کے کھڑا ہو گیا. وہ کسی کے بال کاٹ رہا تھا. فرماتے ہیں جب اس نے میری جانب توجہ کی نا تو میں نے اس کو السلام علیکم کہا. اس نے جواب دیا. فرماتے میں نے کہا وہ تو نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں آج پہلے بار میرے اللہ کے لیے کاٹ دے. بڑے بال تو نے پیسے لے کے کاٹے ہیں آج پہلی بار میرے اللہ کے لیے کاٹ دے. فرماتے اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ کاٹ کے کاٹوں گا. کہ تو اسی وقت دکان سے نیچے آیا میرا ہاتھ پکڑا. اللہ فرماتے میں نے کہا تو نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے آج پہلی بار میرے اللہ کے لیے کاٹ دے. اور فرماتے اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں کاٹ کے کاٹوں گا. نہیں اس کو وہیں چھوڑا نیچے آ گیا میرا ہاتھ پکڑا مجھے اوپر دکان پہ لے گئے. اس کو کرسی سے اٹھایا مجھے بٹھایا میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیے. روتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے آج پہلی بار اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. اور فرماتے میں بھی بیٹھا نیچے نیت کر رہا تھا اچھا اگر کبھی اللہ وقت لایا نا تو میں بھی تجھے ضرور اس کا بدلہ دوں گا. اور فرماتے پھر وہ وقت آیا. خلیفہ شہر بھی میرا مرید ہوا. ابو بکر واسطی میرے مرید ہوئے. ابو بکر شبلی میرے مرید ہوئے. عمرو بن عثمان مکی میرے مرید ہوئے. بڑا فضل ہو گیا. اور فرماتے میں نے ایک تھیلی بنائی پیسوں کی اور لیکن اس کی دکان پہ گیا بوڑھا ہو چکا تھا. اور فرماتے میں نے سلام کر کے کہا پہچانا؟ وہ جواب دے کے کہتا ہاں آپ جنید بغدادی ہیں. اور فرماتے میں نے کہا تجھے یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے. اور فرماتے میں نے تھیلی آگے بڑھا کے کہا لے پھر یہ اس کا بدلہ ہے. اور فرماتے مجھے آگے سے کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں لیکن آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آتی ہے. اور فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ اور فرماتے مجھے آگے سے کہنے لگا جنید جو کام اللہ کے لیے کیا جائے نا پھر اس کا بدلہ لوگوں سے نہیں مانگتے ہیں. اخلاص نہیں ہے میرا پتہ. اسی پھنسے دے ہیں سارے کتے نہ کتے. اخلاص لاؤ پتہ سادگی لاؤ وہ بزرگوں والا انداز لاؤ واپس. پھر دیکھو ہاں کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. دکھاوے سے بچو. ایک کیمرہ تباہ کرتا پہ پتہ فائدے بھی بڑے نے لیکن تباہ کر چھڑنا ہے سامنے. پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال. حضرت ابل تو کردے کھ نہیں جے کر لئیے تے جنی دیر فیس بک تے پورا ٹنڈورا نہ پٹ لئیے سانوں بھی سکون کوئی نہیں آتا ہے. اج فلان جگہ حاضری وہ پائی ساڈے لئی گیا ہے. اج فلان جگہ حاضری یہ ساڈے لئی گیا سن. اج داتا صاحب حاضری ساڈے لئی گیا سن. وہ پتر بچاؤ اپنی نیکیاں کیوں ضائع کر رہے ہو؟ بڑا اوکھا کام ہے. میں اللہ اس میں اچھی نیتیں موجود ہیں لیکن بڑا اوکھا کام ہے پتر.
حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا. حضرت آپ فرماتے مصر تو فتح ہو گیا لیکن مصر کے بادشاہ کا تاج نہیں مل رہا تھا. سارا جو مال ہے اس کو مدینہ بھیجنا تھا حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں. فرماتے تاج مل نہیں رہا تھا، میں بڑا پریشان تھا. جب حضرت عمر فاروق پوچھیں گے بھئی مصر کے بادشاہ کا تاج کدھر گیا، تو کیا جواب دوں گا، کدھر گیا؟ آپ پوچھیں گے بھئی کیوں اتنی غفلت برتی گئی، اس تاج سے کتنی اسلام کی خدمت ہونی تھی، کیونکہ اس تاج پہ بڑے بڑے قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے. اب فرماتے میں بڑا پریشان کھڑا تھا تو کیا دیکھا، ایک شخص آ گیا. کن کا دور ہے جی؟ صحابہ کا دور، جن کی تربیت صحابہ نے کی. حضرت یہ آج والا دور نہیں، صحابہ کا دور مبارک ہے. جب حضرت عمر فاروق موجود ہیں، جب حضرت عثمان غنی موجود ہیں، جب حضرت مولا مشکل کشا موجود ہیں، جب امام حسن موجود ہیں، امام حسین موجود ہیں، عبداللہ ابن مسعود موجود ہیں، عبداللہ ابن عباس موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. لیکن دیکھو ان کا تقوی، ان کی احتیاط دیکھو. فرماتے ایک بندہ آ گیا، کیا دیکھتا ہوں ہاتھ میں تھیلا ہے اور اس نے اپنی پگ سے وہ جو لٹکاتے ہیں نا پیچھے کپڑا، اسے اپنا منہ چھپایا ہوا ہے. فرماتے میں نے دیکھا تو اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹا تھا، میں نے دیکھا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے. میرے قریب آیا، السلام علیکم کہا، تھیلے کا منہ کھولا، تاج نکالا، میرے سامنے رکھا، سلام کیا کہ پھر واپس چل پڑا. فرماتے مجھ پہ سختے کی کیفیت تھی. وہ جوتی ٹوٹی ہوئی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اگر نہ تاج واپس کرے تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تاج ہے کس کے پاس، میں کس پہ جا کے دعویٰ کروں گا. وہ بھائی ایسا ظرف، ایسا اعلیٰ انسان اتنی غربت ہونے کے باوجود اتنا قیمتی تاج لوٹا کے واپس جا رہا ہے. فرماتے سختے کی کیفیت تھی. فرماتے جب اس کیفیت سے باہر نکلا نا تھوڑا دور جا چکا تھا. فرماتے میں نے اس کو پیچھے سے سلام کی اور میں نے کہا رک. فرماتے وہ کھڑا ہو گیا. میں نے کہا منہ میری طرف کر، اس نے کر لیا. فرماتے میں نے کہا کپڑا ہٹا اور دکھا تو کون ہے، جوتی ٹوٹی ہے، کپڑے پھٹے ہیں، تو ناج تاج لوٹائے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تاج ہے کس کے پاس، دکھا اپنا منہ، کون ہے تو. فرماتے اس نے کپڑا نہیں ہٹایا پیچھے اور آگے سے کہتا کیا ہے، اے عمرو بن عاص، میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے اپنا منہ دکھاؤں، اور جس اللہ کے لیے میں نے تاج واپس کیا اس کو اس بات کی حاجت ہی نہیں منہ دکھایا جائے، کیونکہ وہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے. اخلاص لو، اس وقت اخلاص کا فقدان ہے. چیک کرو بار بار اپنے آپ. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ جو صاحبزادے حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ جو صاحبزادے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کچھ شائبہ تھا وہاں جن کی تربیت امام محمد باقر نے کی. حضرت کیا کمال شخصیت ہوں گی وہ. حضرت سفیان ثوری آئے آپ کی بارگاہ میں تو لکھا ہے کہ آپ نے بڑا قیمتی جبہ پہن رکھا تھا. اب جیسے ہمارے یہاں تنقید ہوتی ہے نا، وہ والی تنقید نہیں، تنقید برائے تنقید، تنقید برائے اصلاح. عرض کرتے ہیں امام یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں، یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں. وہاں تو سادگی تھی. لکھا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جبے کے بٹن کھول کے دکھائے تو نیچے آپ نے بوری کا لباس پہنا ہوا تھا. آپ نے فرمایا سفیان یہ جبہ میں نے لوگوں کے لیے پہنا ہے اس لیے اوپر پہنا ہے، یہ بوری میں نے اپنے یار کے لیے پہنی اس لیے نیچے پہنی ہے. اخلاص لاؤ، آج اخلاص نہیں. بہت بچوں کو طرف فیس بک کی فکر ہے، جو چھپا سکتے اس کو چھپاؤ، جو بچا سکتے اس کو بچاؤ. لیکن اگر چڑھانا ہی ہے تو پھر کوئی نیت اچھی سی کر. لیکن میں آپ سے کہوں گا نہ چڑھاؤ، بچوں کو جس کے لیے آپ نے کی ہے وہ جانتا ہے، جس کے لیے آپ نے کی ہے اس کو سارا دوائیاں ہو رہی ہیں. اخلاص لاؤ. اس لیے پھر کیا ہے، اخلاص نہیں ہے اس لیے ہم وہاں کے وہاں کھڑے ہیں، بریک لگی ہوئی ہے. جو اقبال نے کہا تھا نا، میری ناؤ گرداب سے پار کر، میری ناؤ گرداب سے پار کر، اصابت ہے تو اس کو صحیح یار کر. اور ادھر جی قوم ایسی پاگل ہو گئی ہے تصویر کے لیے. میں کل پروگرام پہ تھے ہم بلڈنگ میں، گاڑی سے اترا بندہ، السلام علیکم، یہ تصویر کھینچنی ہے، روڈ ہے ادھر، کوئی حال نہیں پوچھا. اس بھائی صاحب سے سیالکوٹ پنڈی آئے ہو، بھوک لگی کہ روٹی تے کماما، پانی کا گلاس. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، حیران حضرت جی کہ آپ سیالکوٹ سے آئے ہیں، جناب کیا حال ہے، تھک تو نہیں گئے، رات کے 3 بج رہے ہیں، تصویر کھینچنی کی کر سکنے. اس نے بیچارے نے کھینچی تو صحیح نہیں ہے، کہتا صحیح نہیں ہے، یہ بلب تھلے آ جاؤ، میں پتر میرے تاول میں یا خدا کا واسطہ نہیں، پتر اس تصویر سے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں آپ نے ایک تصویر اپلوڈ کی فیس بک پہ، میں کہتا ہوں آپ کو پورے گجرا والے نے بھی لائک دے دیا تو کیا ہو جائے گا، کیا ہوگا.
پتر اس طرح کا کام کرو، کوئی قدر لائق مدینہ پاک سے مل جائے. یہ پتر جو ہم یہ جو آپس میں لائق کھیل رہے ہیں نا، یہ کسی کام نہیں. آپ نے میرا فیصلہ نہیں کرنا، میں نے آپ کا نہیں کرنا، فیصلے ادھر ہونے. مولانا روم نے اس کو مثنوی میں لکھا. فرماتے کو دلہن سجی بیٹھی تھی. آپ کو پتا بیٹیاں تو پہلے بڑی سونی ہوتی ہیں، ذرا سج جائیں تو اور سونی لگتی ہیں. وہ جو آئے آ کے بلائیں لے، آہا آج تو بڑا ہی روپ چڑھے. خالہ آئے، آہا آج تو بڑا ہی روپ چڑھے. پھپھو آئے، آہا آج تو بڑا ہی روپ چڑھے. مامی آئے، آہا آج تو بڑا ہی روپ چڑھے. چاچی آئے، آج تو بڑا ہی روپ چڑھے. لیکن وہ میری طرح فیس بک کی بیمار نہیں تھی. وہ آگے سے رو پڑی. وہ صاحب نے کہا نہ رو، ہم کہہ رہے ہیں روپ چڑھا ہے، بڑا سونی لگ رہی ہے. اس نے کہا اج تڑے کیا نہیں گل بننی، دعا کرو جدے کول چلی ہیں انہوں سونی لگ جاؤ. یہ پتر جو ہم آپس میں سونا سونا کھیل رہے ہیں نا، اسے کچھ بھی نہیں ہونا. بات اسی کی بنے گی جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو سونے لگے گا. ان کو سونے لگو یار، ان کو سونے لگو. نکلو پتر ان کاموں، نکلو ان کاموں سے، نکلو اور اپنے اللہ سے لو لگو. 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھو، تہجد پڑھو، قرآن پاک پڑھو، درود پاک پڑھو. پتر باتیں رہ گئی، گلیں کہیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ فرمایا میں نے 14 سال لگاتار ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھا ہے. ہم نے کتنا پڑھا ہے؟ ہم نے کتنا پڑھا؟ ہم نے کتنا پڑھا؟ ہم نے کتنا پڑھا؟ چلو حضرت جی آج آؤ جو صوفیوں کا طریقہ ہے، آج اپنے آپ کو بھی ذرا تھرمومیٹر لگا کے چیک کرتے ہیں کیا بخار ہے. بھئی کل بھی تو پیش ہونا ہے نا ادھر. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پوچھا تو جانا ہے نا جی. یہ تو ہم اپنے سٹیجوں پہ سب کچھ کلیئر کیے بیٹھے ہیں. ہمارے جو سٹیجوں کے حالات چل رہے ہیں ہم سب کچھ کلیئر کیے بیٹھے ہیں. جنتوں کے ٹکٹ دے دیے جا چکے ہیں. بس اب ہم سارے اسی انتظار میں ہیں جیسے ہم نے مرنا ہے تو جناب کور چورا نے جناب پھول لے کے کھلوتے ہونے حضرت صاحب آ رہے ہیں. ہم کلیئر کیے بیٹھے ہیں. اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول ہیں. حضور نے 2 نور عطا فرمائے ہیں. انہوں نے 2 بار حضور سے جنت خریدی ہے. قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، علماء موجود ہیں. لکھا قبر پہ بیٹھ کے اتنا رویا کرتے تھے آپ کے آنسوں سے آپ کی داڑھی تار ہو جائے گا. لوگوں نے عرض کرنی حضور یہ کہ آپ نے فرمایا یہ وہ پہلی جگہ ہے جو یہاں کامیاب ہو گیا، آگے بھی کامیاب ہے. ہم تو کلیئر کیے بیٹھے ہیں جی. اب کہاں قبر کی باتیں؟ اب تو جناب ہمارے سٹیجوں پیش کر آ جائے. قبر گئی، حشر گیا، آخرت گئی، ثواب گیا، پل صراط گیا. امام حسن بصری آپ نے ایک شخص کو مسکراتے دیکھا جیسے آج شادیوں پہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں، جیسے آج تیلوں پہ لڑیاں ڈال رہی ہیں، جیسے آج جناب مائیوں ہے، آج یہ ہے، آج وہ ہے. مسکراتے دیکھا فقط. آپ نے اس شخص سے سوال کیا، آپ نے فرمایا تو پل صراط سے گزر گئے؟ حضور نہیں. فرمایا تجھے پتا ہے تو جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ حضور نہیں. فرمایا پھر تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ حضرت مولا مشکل کشا وضو فرما کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا. لوگوں نے عرض کر رہی حضور یہ کیا؟ آپ فرماتے تھے تو دیکھ نہیں رہا کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا ہے. ہم تو کلیئر کیے بیٹھے ہیں سارا کچھ بھی نہیں، بس سب جنت کلیئر. ہم کلیئر کیے بیٹھے ہیں. بڑا ڈاڈا مانگ اذا زلزلت الارض زلزالہا. قرآن تو گیا ہمارے سٹیجوں سے. لکیبوں کا علاج ان کا جو دل کرے کچا پکا ادھر ادھر کشمیر. قرآن گیا. اللہ قرآن میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ کلا اذا دکت الارض دکن دکا. آپ کہیں گے مس بھائی صاحب ایندیاں گلاں نہ کرو، اسی عاشق بیٹھے ہیں. اور بھائی تیری عاشقی کتاب کا تو مجھے پتہ کوئی نہیں، لیکن یہ قرآن تب اتر رہا تھا جب حضرت ابو بکر جیسے عاشق موجود تھے. تیری عاشقی تو نہ 1 میں نہ 11 میں. یہ قرآن تب اتر رہا تھا جب مولا مشکل کشا جیسے عاشق موجود تھے، جب حضرت بلال جیسے عاشق موجود تھے. تو پتہ نہیں کدھر سے عاشقی اٹھا کے لے آیا. تب قرآن کیا کہتا ہے؟ کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری. پھر آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد. نہیں مس بھائی صاحب اس طرح کی باتیں نہ کریں، ہم عاشق بیٹھے ہوئے ہیں. اور بھائی تو کدھر کا عاشق ہے؟
जब हजरत अबू बकर हैं, कुरान उतर रहा अल कारियतु मल कारिया वमा अदराका मल कारिया यौम यकूनु अन्नासु कल फराशिल मबसूस, जिस दिन लोग इस तरह होंगे जैसे बिखरे हुए पतंगे, व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, जब हैबत इलाही से पहाड़ इस तरह टूट टूट के गिरेंगे जैसे रुई के काले, फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर रादिया, तराजू लगाया जाएगा, अमाल तोले जाएंगे, जिसकी नेकियां बढ़ गई, जिसकी नेकियों का तौल भारी हुआ, अल्लाह कहते हैं फहुवा फी ईशतिर रादिया, व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया, जिसकी नेकियां कम पड़ गईं, जिसके गुनाह ज्यादा हो गए, अल्लाह कहते हैं फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। कुरान में सूरह तकासुर मौजूद है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अब कुरान पाक में वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमा मालम व अद्ददा, कुरान पाक में इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुरिदून। लेकिन गई ये बातें, कुरान गया, हमारे स्टेजों से गया कुरान। अब शेर है जनाब, अब शेर है जनाब, लोगों में रात कबर दी काली, मैं सुने उथे होना आना जना मुंडे कमरी काली। कुरान तो गया जी, वो मियाँ साहब की कैफियत थी मियाँ। ये हज़रत अबू बकर को ये वाली कमली वाली बात नहीं पता थी। इसलिए पुत्र अमल की तरफ हो, बड़ा हदीस शरीफ और हुजूर सुना किनको रहे हैं, हुजूर सुना किनको रहे हैं, हज़रत उमर को। हुजूर नबी अलैहि सलाम सुना किनको रहे हैं, उस्मान गनी, बोला मुश्किल कुशा, हज़रत तलहा, हज़रत जुबैर, हज़रत अमर बिन आस, हज़रत साद बिन अबी वक्कास, हज़रत ज़ैद बिन साबित, हज़रत बिलाल हबशी, हज़रत सलमान फारसी, हज़रत मिक़दाद, हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजमून, उनको सुना रहे हैं। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं जहन्नम में जिसे सबसे हल्का अज़ाब दिया जाएगा उसे आग की जूतियां पहना दी जाएंगी। सहाबा बैठे हैं सारे, हुजूर क्या फरमाते हैं, आग की जूतियां पहना दी जाएंगी। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं उन जूतियों की वजह से उसका दिमाग इस तरह खोलेगा जैसे पीतल की देचकी खोलती है। हुजूर नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं उस वक्त सबसे हल्का अज़ाब उसे हो रहा होगा, लेकिन वो ये समझेगा कि इस वक्त सबसे सख्त अज़ाब मुझे हो रहा है। हुजूर नबी अलैहि सलाम फरमाते फिर अल्लाह उस बंदे से कहेंगे, ओ बंदे आओ, अगर तुझे सारी ज़मीन का मालिक बना दिया जाए तो क्या तू फिदिये में दे के इस अज़ाब से बचने को तैयार है? नबी अलैहि सलाम फरमाते हो बंदा अर्ज़ करेगा हाँ अल्लाह मैं तैयार हूँ। फिर अल्लाह कहेंगे बंदे आज तो तू ये सारा कुछ करने को तैयार है, लेकिन जब तू इसी ज़मीन पे रह रहा था मैंने तुझे बड़ा आसान काम कहा था, वो तो तूने किया कोई नहीं है। इसलिए पुत्र हाथ जोड़ के जी मस्तियाँ या भंगड़े या लुड़ियाँ इन्हें छुपा रहा हूँ यार, पर अमल दे पासे आओ, 5 वक्त दी नमाज पढ़ो, किसी दा हक ना खाओ। ए वेखो जी हुणी दुध दा दुध जो साडे हालात ने, दुध दा दुध पानी दा पानी होने लगा जी। अल्लाह करना इस तरह नहीं चाहिए, ठीक ही नहीं, लेकिन क्या करें जी, वक्त ही बड़ा डर आ गया। लो जी मस्जिद में बैठे हो आप, मैं बस बात खत्म करने लगा हूँ। वो बंदे हाथ खड़ा करें जो रोज अपनी अम्मी और अब्बू को कुट के सोते हैं। अब वेखियो जी हुणी जरा एडा वड्डा मजमा जिहदे हाथ किन्ने खलोन लगे जी। वो हाथ खड़ा करें जो रोज रात को अपनी अम्मी और अब्बू को दबा के सोते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 एडे वड्डे मजमे सिर्फ 42 बंदे बैठे ने जेहड़े रात नूं अपनी अम्मी ते अब्बू नूं कुट के सौंदे ने। ऐ साडे हालात ने, ऐ साडे हालात ने कि तुहानूं जमन दा जुर्म कर बैठे ने तां नहीं कुटदे है? किहड़ा दीन लैके फिरन डे दे यार, कित्थों आ दीन कढे यार तुसीं राती अम्मी ते अब्बू नूं कुट के ही नहीं सौंदे है हैं? जिनके लिए कुरान कह रहा है उफ़िम वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा।
जिनके लिए जी मैं ये हालात है पुत्र, मैं आकर तुम और बड़ा आपसे पूछ लेता हूं, जिनके लिए कुरान कह रहा वा बिल वालिदैन इहसाना है। सिर्फ इतने बड़े मजमे में 42 बंदों ने हाथ खड़ा किया जो रात को अपनी अम्मू और अब्बू को दबा के सोते हैं। किथे ताड़ियां महफिलां, किथे गए ताड़े महंगे महंगे नाथ खां? और मुंह पे मारेगा वो तुम्हारी महफिलें। उसको नहीं ऐसी महफिलें चाहिए जिसमें वो लोग बैठे हों जो रात को अपनी अम्मी और अब्बू को दबा के ना सोए। और तू इतना सा बुलूंगड़ा था, तुझे पाल के उसने इतना बड़ा किया, तू रात को अपनी अम्मी और अब्बू को दबाता ही नहीं है। क्या तेरी नाते पढ़नी, क्या तेरी नाते सुननी है? ये पुत्र हमारे हालात है, ये हमारे। मैं किसी की बात आपको नहीं, बस मैं बात खत्म करूंगा। मैं अपने वालिदैन के बुढ़ापे की औलाद हूं। मैं अपने वालिद साहब की शादी के 17 साल बाद पैदा हुआ, ठीक है जी। मैट्रिक किया सन 2000 में। ये 6 माह मैं कॉलेज गया था। मैं एक दिन घर आया, मैंने आके अर्ज की कि मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगा। अम्मी जी परेशान हो गई, अगर कॉलेज ही नहीं जाना तो क्या करना। मैंने कहा जी इजाजत दें, मैं इतने जाना हो लगी। और भाई ठहर जाइयो जी 1 मिनट बस, असी तुहाडे नाल बहुते काले हैं। आहो जी, वो क्या कहते हैं, अम्मी घबरा गई। उन्होंने कहा जी ये कॉलेज ही नहीं जाना तो की करना है। मैंने अर्ज़ की अगर आप इजाज़त दें तो मैं हिफ्स करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी इससे बड़ी बात क्या है, हिफ्स कर लिया। फिर मैंने आगे दरस निज़ामी की इजाज़त चाहिए। अब ज़ाहिर है जी 17 साल बाद हुआ हूँ, था भी अकेला, वाला साहब ज़रा बूढ़े हो चुके थे। अब एक ही काम हो सकता था, या मैं दरस निज़ामी करूँगा तो अबू जी नौकरी करेंगे, या अबू जी नौकरी नहीं करेंगे फिर मैं कुछ ना कुछ करूँगा। फिर मेरे वाला साहब ने ना जी बुढ़ापे में नौकरी की और उन्होंने मुझे पढ़ाया। ये वापडा में मुलाजिम थे मेरे अबू जी। एक ऑप्शन होता है ना 25 साल के बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन जाता है 60 साल वाला। मेरे अबू जी 60 साल तक गए, उन्होंने ड्यूटी की, मैंने लाहौर जामिया निज़ामिया पढ़ा जी, पढ़ के आ गया, अल्लाह ने फजल कर दिया। ये तो मैं बताने लगा हूँ, ये वालिदैन होते हैं। एक दिन ना मैं और मेरे अबू जी कहीं चले गए दफ्तर, सिम लेनी थी यू फोन से, वहाँ अंगूठा लगाना था। वो अबू जी अंगूठा लगाए तो अबू जी का अंगूठा ना आया। वो जो बेटी बैठी थी ना मुझे कहने लगी आप इस तरह करें, बाजार से कोई लोशन लेके ना इनकी जरा उंगलियों पे लगाएं तो फिर दोबारा आए, फिर शायद आ जाए। मैं बाजार गया नीचे, मैंने एक छोट लोशन की डिब्बी खरीदी, वापस आया, मैंने कहा अबू जी हाथ इधर करो। उन्होंने जब बात किया ना तो मैंने उस दिन पहले दिन अपने अबू जी का अंगूठा देखा। तो मजदूरी करने की वजह से ना वापडा में थे ना, तारें खींचते थे, तो कर करके ना मजदूरी, तो अबू जी के अंगूठे पे लाइनें कोई नहीं थी, वो मिट गई हुई थी। मैंने उस दिन पहले दिन अपने अबू जी की लाइनें देखी तो मैंने बड़ा हैरान होकर पूछा, मैं अबू जी आपकी लाइनें किधर गई? कुछ खुशी भी थी कि पुत्र कामयाब हो गए, तो जाहिर है फिर जो सख्तियाँ बुढ़ापे में देखी थी वो भी सामने थी, तो कुछ खुशी कुछ गम। मुझे पता कैसे क्या कहते हैं, कहते हैं यार तेरियां लकीरां बनाने मेरियां गायब हो गई हैं। ये वालिदैन है पुत्र, ये वालिदैन। और स्पेशल क्योंकि मेरे मुआशरे में जी वालिद के हवाले से बड़ी डंडी लगी है। माँ ते कलाम लिख छड़े, मावा ते कलाम पढ़ छड़े सी, एने एने जिन्ना साहब कोई नहीं। प्योली ना किसी ने लिखिया ते ना किसी ने पढ़िया। पता नहीं बेचारा क्या जुर्म कर बैठा है। कोई कहता नहीं पुत कौर मावा जी तू मर जाती है, और खुदा तेन हदायत दे। ये सारे वालिद बैठे हैं, पूछ लो अदरे जी वड्डियो पुत्र घर ना आए तो नींदर पैंदी है? नहीं आंदी नींदर। पता नहीं किवें किवें दे इन्हां ने कलाम पढ़े ने, उन्होंने बच्चों के दिल च जी प्यो का बोक्स पा छड़े, इन्होंने दस छड़िया कि प्यो नहीं कख भी। अल्लाह हज़रत मैं फिर अपने अबू जी को लाऊंगा। आज कुछ एमरजेंसी है, मुझे निकलना पड़ेगा, एक प्रोग्राम वैसे कैंसिल हो गया। मैं हज़रत जी कल 6:30 बजे वापस आया हूँ रावलपिंडी से। 2, 3, 4 ये मेरी रूटीन है रोज आने की। कभी इस तरह नहीं हुआ, 2008 में अम्मी जी इंतकाल कर गई, कभी इस तरह नहीं हुआ हज़रत जी मैं 3 बजे 2:30 बजे 2 बजे 1:30 बजे 1 बजे अपने घर आया, दरवाजा आके खोला और अब्बू जी को तस्बीह लेके हज़रत जी सेन में चक्कर काटते नहीं देखा। हज़रत एक दिन मैंने ख्याल किया, मैंने कहा मौलवी सुलेमान उंज भावें तेनों माफ़ी मिल जाए, सारी रात जड़े अब्बू जी तेरी वजह ना जागते हैं, तेनों बड़े लित्र पैने नहीं अगे। मैंने एक दिन कंधे दबा के अर्ज की, मैं अब्बू जी मेरा रोज़ का काम है,
سو جایا کرو رات میں. ذرا جواب سننا باپ کا. مجھے پتا کیا کہتے ہیں سلیمان پتر جدی ایک کی اکھ ہوئے, پتر ایک ہی نا, جدی ایک کی اکھ ہوئے اور وہی سڑکتے ہوئے تو کس پیو نوں نیندر پیندی ہے. قدر کرو پتر ان کی قدر. اور پتر کبھی دونوں میں ڈنڈی نہ مارنا, بڑا ظلم ہے میرے معاشرے میں. گڈی خرید کے نہ پیچھے لکھوا لے میری ماں کی دعا ہے. نہیں ابا جی کسی مزار تے جا کے بد دعا کرتے رہے نے کہ یا اللہ میرے پتر نوں گڈی نہ دیں. اور ظالم ماں تو صرف گھر بیٹھی ہے, یہ سارے ابے بیٹھے ہیں. جس مزار سے بھی ہم گزرتے ہیں نا اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو پیچھے لکھوا لے ہے میری ماں کی دعا. جڑے مزار تو پیو لنگدا ہے نا اوتھے بھی دعا کر کے جاندا ہے یا اللہ میرے پتر نوں کامیابیاں دیں. تو گاڑی پہ لکھوا لایا یہ میرے باپ کو, یہ میری ماں کی دعا ہے. میرے والد صاحب 2 بار بڑھاپے میں ایک دن کھمبے سے گر گئے, بازو ٹوٹ گیا یہاں سے. پھر ایک دن حضرت اوپر کام کر رہے تھے, کام کرتے کرتے 11 کے وی کو ہاتھ لگ گیا, یہاں سے ہاتھ جل گیا سارا. آج میں گاڑی کے پیچھے لکھوا لوں یہ میری ماں کی دعا ہے. وہ جو ابو جی کا بازو ٹوٹا میرے لیے وہ کدھر گیا, جو ابو جی کو کرنٹ لگا وہ کدھر گیا حضرت جی. اس لیے پتر ان کی قدر کرو. اور اسپیشل اپنے والد سے بڑا اچھا سلوک. ماواں دے حوالے نہ سی تانوں بڑا کچھ سنا چھڑیا ہے, انہاں دیاں تے جنا موجاں لگیاں پئیاں نے. وہ والا بیچارہ والد ہے جسے کوئی نہیں پوچھتا, کوئی نہیں پوچھتا. وہ بیچارہ اپنا ٹائم کتے چاہ والی دکان تے بیٹھ کے لنگان ڈے, کتے نائی والی دکان تے بیٹھ کے لنگان ڈے. ہے ہی نہیں اس کے لیے کلام ہی کوئی نہیں, اس کے لیے کسی کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ اس کے لیے بھی کلام لکھ دے یا اس کے لیے بھی کوئی کلام پڑھ دے. ماں نہ مرن کدی کسی دیاں ماواں. میں راتی ایک پنڈی پھر ایک دی کیتی ہے کہندا ماما مر جان تے نہیں لبدیاں. میں سپیکر پھڑ لیا, میں بھاجی پنڈی کو نویں فیکٹری آئی جڑی ابے بنان لگ پئی ہے. وہ کرنے والی بات کر یار, یہ بچے بیٹھے ہوئے سادے لوگ ہیں, تو بڑا میٹھا زہر ان کے اندر ڈال رہا ہے. بتا مجھے جب پنڈی میں کوئی فیکٹری کھل گئی ہے نہ ابو بنانے والی نہیں, اور بے حیا دونوں نہیں ملتے, نہ ماں ملتی ہے نہ باپ ملتا ہے کہیں. دونوں کی قدر کرو پتر. یاد رکھنا باپ اس دروازے کا نام ہے, جتنی دیر یہ دروازہ تیرے گھر پہ لگا نہ صدقہ آئے گا, نہ زکات آئے گی, نہ فطرانہ آئے گا, نہ خیرات آئے گی. ابو ہی اس دروازے کا نام ہے. جب یہ دروازہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر گھر میں صدقہ آتا ہے, پھر گھر میں خیرات آتی ہے, پھر گھر میں فطرانہ آتا ہے, پھر گھر میں زکات آتی ہے. اس کی قدر کرو پتر. یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہو سارے اپنے اللہ سے توبہ کرو. اور پتر رات کو اس کو دبا کے سویا کرو. رات کو جڑے ویلے ابو جی آن وہ مونڈے کٹو. پتر کدی اینج چوڑا سینہ ہوندا سی, تینوں پالدیاں سینہ اینج ہو گیا. یہ پیر کٹ, پیر تیرے لیے تھکے نے, اس کے ہاتھ دبا, یہ ہاتھ تیرے لیے تھکے ہیں. تجھے جوان کرتے کرتے یہ بوڑھا ہو گیا, تجھے طاقتور بناتے بناتے یہ خود کمزور ہو گیا. اس نے اپنی جوانی تیرے نام کر دی, تجھے جوان کرتے کرتے یہ اپنی جوانی کھو بیٹھا. قدر کرو پتر اپنے والے. وہ ٹھیک ہے جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے, لیکن حضور نے فیصلہ کر دیا اب جنت تو ماں کے پیروں کے نیچے ہے, ملے گی اسی جس سے ابو جی راضی ہوں گے. دونوں سے میں ماں کی طرف بھی آلو, دونوں سے میرا پتر, لیکن باپ سے بڑی پتر بے قدری ہے. ہمارے بچے کچھ نہیں سمجھتے باپ کو. اور جو میں نے سیکھا ہے, بس بات ختم کروں گا, جو 60 جو میں نے سیکھا ہے, پتہ کیا اصل میں ہوتا ہے, باپ سے پتر اللہ نے لینا باہر کا کام, اس لیے اللہ نے اس کو ذرا سخت بنایا. ماں سے لینا اللہ نے بچوں کی پرورش کا کام, اس لیے اللہ نے اس کو نرم بنایا. میں سیکھتا ہوں, میں گھر دیکھتا ہوں, میری گھر والی بچوں کو کپڑے پہنا رہی. میرا سب سے چھوٹا بیٹا ابراہیم ہے, انہوں شرٹ پوندی نا پی, شرٹ پوندے انہوں نے 4 چمیاں لے لڑی ہیں. پھر ابراہیم نے کی سمجھنا ہے, امی بہتا پیار کرتی ہے, میں ذرا سخت ہوں, مرد ہوں, میں نے باہر کی سختیاں جھیلنی, اللہ نے مجھے فطرتاً سخت بنایا ہے. میں اس طرح محبت کا اظہار نہیں کرتا جس طرح ماں کرتی ہے. پھر کیا ہونا ہے, پھر اس ابراہیم نے یہ سمجھ لینا امی بہتا پیار کر دی, ابو جی نہیں کرتے ہیں. آپ نے بھی یہی سمجھا, کیونکہ ابو جی کو تو اکثر کٹ پہنتی, امی ہوری چھڈاندے نے, تو یہ سمجھ نہیں آ کہ نہیں امی بہتا پیار کر دی ابو نے. اور نہ یار, اس کو صرف محبت کا اظہار اس طرح نہ کرنے کی اتنی بڑی سزا نہ دو, پیار اس کو بھی تجھ سے بڑا ہے. صرف اس طرح اظہار نہیں کرتا جس طرح ماں کرتی ہے, اس کو بڑا پیار ہے تجھ سے. اور میں جی بذات خود بڑی دیر یہی سمجھتا رہا کہ شاید ابو نو پیار نہیں ہوں, لیکن بس ایک دن کچھ اس طرح ہوا, ساتھ ہی بات ختم کروں گا, کہ اس دن پھر پتہ لگا نہیں باپ بھی ہوتا ہے. میرا بیٹا محمد علی سب سے بڑا, اس وقت 10 سال کا ہے, 11 سال کا. میں اس کو لے کے نا اس کی جوتی لینے چلا گیا, یہ باٹا سروس,
تو مجھے نہیں پتہ لگا اس نے کب مجھ سے انگلی چھڑوا لی، اور وہ دکان پہ بھاگتے بھاگتے نا اس کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ جوتیوں کے ریک سے ٹکرایا، وہ اس کا کونا اس کے ادھر لگا، آنکھ پھٹ گئی اس کی ادھر سے۔ میں نے اس کو گاڑی میں ڈالا، میں اسپتال لے گیا، سب نے ہاتھوں ہاتھ لیا جی مصباحی صاحب کا بیٹا ہے، وہ سارے ڈاکٹر اکٹھے ہو گئے۔ خیر ان کا کوئی اتنی خطرے کی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کٹ کافی زیادہ بڑا ہے، ہمیں 2 اسٹچ کرنے پڑیں گے۔ میں نے کہا یا اسٹچ تو بغیر ہی کام چلا لو، انہوں نے کہا نہیں کرنے پڑیں گے۔ میں نے کہا جی کرو پھر۔ وہ جب انہوں نے سارا کچھ کر کے اسٹچ لگانے لگے نا، مجھے کہتے ہیں حضرت سائڈ تے بہ جاؤ، تے کتے میں حضرت میں ابو ہاں لا توں میں ویکھ لاں گا۔ اب وہ حضرت وہ اللہ اس نے انجیکشن دیا تھا، لیکن وہ کیا تھا، وہ ظاہر ہے بچہ تھا چھوٹا، اس نے نیڈل دیکھی اتنی بڑی، اس میں دھاگا لگا ہوا ہے، اور وہ ڈاکٹر وہ نیڈل لا بھی اس کے بالکل پاس رہا ہے۔ جب وہ نیڈل بالکل پاس آئی نا، تو ظاہر ہے میں جو پاس کھڑا تھا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ دیا، اور پکڑ کے نا اس نے ایک چیخ ماری اور کہتا کیا ہے، ہائے بابا حضرت جڑا تھا ہائے بابا سی نا میرے ہتھے بجا کے سیدھا، اس کا ہائے بابا تھا وہ میرے ہتھے بجا حضرت، اور میرا دل گھبرا گیا اور میں زمین پہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب مجھے ہوش آئی، ایک اسٹیچر پہ وہ تھا، ایک پہ میں تھا، پھر اس دن مجھے پیار پتہ لگا نہیں باپ صرف اظہار نہیں کرتا، محبت اسے بھی بڑی ہوتی ہے، بڑی قدر کرنا پتر۔ جس کے پاس یہ ہے نا، ان کی ابو جی کی بھی بڑی پتر ہے، کٹنا ہے انہوں کٹنا ہے، یہ تیرے لیے رول گیا، اے تیرے لیے رول گیا، تیرے لیے رول گیا، اینے تیرے لیے بڑا بڑا کچھ کیتا ہے، راتاں جاگے دن جاگے رول گیا میرا پتر تیرے لیے۔ ماں تے پھر پکھے تھلے بیٹھی ہے، اینے سڑکے تیرے لیے مزدوری کی تھی، یہ تیرے لیے کھمبیاں تے چڑھے، اینے تیرے لیے سڑکاں بنائیاں نے، اینے تیرے لیے سڑکاں پٹیاں بھی نے، اینے تیرے لیے ایڈی ایڈی بڑی، دیکھو نا یہ کسی باپ نے بنائی ہے نا، یہ کسی باپ نے بنائی ہے نا میرا پتر، اے تیرے لیے کندھاں تے چڑھے ہے، تیرے لیے درختاں تے چڑھے ہے، تیرے لیے دریاواں چ بڑے ہے، اے تیرے لیے نے بڑا کچھ کیتا میرا پتر، تو اس کی قدر ہی نہیں کر رہا کوئی، اس نے تیرے لیے بڑا کچھ کیا۔ میں سڑکوں تے چلا گیا حضرت، سخت سردی، دھند پڑی ہوئی، بندہ نہ بندے کی ذات، ایک بندہ ریڑھی لگا کے کھڑا تھا، میں چلا گیا اس کے پاس، مجھے پتا تھا کیوں کھڑا ہے، میں نے جان بوجھ کے پوچھا، میں بابے ہو اینی سردی ہے دھند پئی ہے جاؤ گھر، فرمان لگا جب میں گھر ٹر گیا تے بچے بھوکے رہن گے، اینے تیرے لیے بڑا بڑا کچھ کیتا، ایدی قدر کر پتر، اینو گھٹ، اینو مالش کر، ایدیاں پنیاں دبا، اینے تیرے لیے بڑا کچھ کیتا ہے پتر، اینے تیرے لیے بڑا کچھ کیتا ہے، اس کی بڑی قدر کرنا پتر، ماں کی بڑی قدر کرنا ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ بس ایک تھوڑا ایمرجنسی والا معاملہ بن گیا سیال کوٹ میں، اس لیے تھوڑی گفتگو بھی، بھائی کٹو گے نا سارے امی ابو جی، ٹھیک ہے دوئے نو کٹنے پتر۔ میں نے ذرا والد کے حوالے سے اس لیے زیادہ گفتگو کی کیونکہ ذرا کرتا نہیں کوئی بھی اس کے لیے، میں نے ذرا اس لیے، باقی ماں کی بھی پتر بڑی شان ہے، ماں بڑی ہستی ہے، اور میری جو امی تھی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا میری امی اور میرا کتنا پیار تھا آپس میں، کیونکہ میں نے دیکھا حضرت کہ والد کچھ بھی نہیں بیچارہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔